السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے اور خوش بھی ہوں گے۔ آج کی ہماری اس ویڈیو کا ٹاپک دین پر ہونے والا ہے۔ دین کیا چیز ہے آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو اپنا چھوٹا سا تعارف دیتا جاؤں۔ میرا نام ارشد ہے۔ میں آپ کو اس چینل پر ڈیلی بیسس پہ انفارمیٹیو اپلوڈ کرتا ہوں۔ آپ اس چینل کو ابھی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آل پر کر دیں تاکہ جو بھی ویڈیو میں اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ دین، اس میں ایک طرف غلبہ، اقتدار، حکومت، ملکیت، آئین، قانون، نظم و نسق، فیصلہ، ٹھوس نتائج، جزا و سزا، بدلہ کا مفہوم ہوتا ہے، اور دوسری طرف یہ اطاعت وما پذیری کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ نیز اس کے مراد عادت مستمرہ بھی ہوتی ہے، یعنی اس روش کو جو التزاماً ویسی ہی رہے۔ اسلام ایک نظام زندگی ہے۔ کسی نظام کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں کسی کا غلبہ اقتدار ہو اور لوگ اس صاحب اقتدار کی اطاعت کریں۔ صحیح نظام کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس میں نمبر 1، کوئی انسان کسی دوسرے انسان پر غلبہ اقتدار نہ رکھے۔ نمبر 2، غلبہ اقتدار قانون کا ہو۔ نمبر 3، یہ قانون کسی کے مصلحت کے تابع بدلتا نہ رہے۔ نمبر 4، اس کے حدود میں رہنے والے اس قانون کی اطاعت ظاہر کریں۔ نمبر 5، اس میں اتنی قوت ہو کہ یہ اپنے فیصلوں کو منوا سکے۔ نمبر 6، اس کے مطابق چلنے کی خوشگوار نتائج سامنے آئیں اور خلاف ورزی کرنے کے نقصانات بھی سامنے آئیں۔ دین اسلام اس تمام شرائط کو پورا کرتا ہے۔ اس میں غلبہ اقتدار قانون خداوندی کو حاصل ہوتا ہے جو قرآن کریم کے اندر ہے اور جس کے تعمیری نتائج ہر ایک کے سامنے آتے ہیں۔ اگر دین کے پاس غلبہ اقتدار نہ رہے، یعنی وہ قوت نافذہ سے محروم ہو جائے تو پھر وہ دین نہیں رہتا بلکہ مذہب بن جاتا ہے جو چند لفظی عقائد اور رسمی حرکات اور سکنات کا مجموعہ بن کر رہ جاتا ہے جس کے کوئی ٹھوس نتائج سامنے نہیں آتے۔ اس لیے دین کے لیے ایک آزاد مملکت کی ضرورت ہوتی ہے۔ حضرات انبیاء کرام دین خداوندی پیش کرتے تھے، لیکن ان کے بعد ان کے نام لیوا اس مذہب میں تبدیل کر دیتے تھے۔ اسلام کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے۔ مذہب کا لفظ تک بھی قرآن کریم میں نہیں آتا۔ دین در حقیقت مذہب کو مٹانے کے لیے آتا ہے، اس لیے یہ اس کے خلاف چیلنج ہوتا ہے۔ خارجی کائنات میں دین خداوندی خود جاری و ساری ہے، کیونکہ اشیاء کائنات قانون خداوندی کی اطاعت کے لیے مجبور ہیں۔ انسانی دنیا میں یہ نظام انسانوں کے ہاتھوں میں ہوتا ہے، کیونکہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ یہ جی چاہے تو قانون خداوندی کی اطاعت کرے اور جی چاہے تو اس کے خلاف چلنا شروع ہو جائے۔ دین کے مطابق زندگی بسر کرنے کا نتیجہ اس دنیا میں بھی جنت معاشرہ ہوگا اور آخری زندگی میں بھی جنتی بن جائے گا۔ اس کے خلاف ورزی کرنے سے دنیا بھی جہنم ہو جاتی ہے اور آخرت بھی جہنم ہو جاتی ہے۔ اسلام نوع انسان کے لیے مکمل اور ابدی دین ہے، یعنی ایسا نظام مملکت جس میں قانون خداوندی عملاً نافذ ہوتی ہے اور زندگی اقتدار خداوندی کو
غالب قلب میں ڈھالتی رہتی ہے۔ امید کرتا ہوں وہ آپ کو اس ویڈیو میں دین کی سمجھ لگ گئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو میں نے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ ویڈیو کو ختم کرتے ہیں، آپ مجھے اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ ملیں گے آپ کو اگلی نیو ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے لیے یہ ویڈیو آگے بھی شیئر کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو۔